میرے بھائیوں پاکیزہ کھانا حلال لقمہ جو ہے اس کی بہت بڑی قدر و قیمت، اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ جب انسان کے حلق سے ایک حلال لقمہ اترا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اسے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، عبادات کے اندر اس کا دل لگتا ہے پھر۔ اور جب حرام لقمہ یہاں سے اتر جاتا ہے میرے بھائیوں تو اسے کعبۃ اللہ میں بھی جا کر سکون نہیں ہوتا۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء سے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے نبیو کلوا من الطیبات، پاکیزہ کھانا کھاؤ، واعملوا صالحا، اور اچھے اعمال کرو۔ اب آیت کے اندر غور کریں کہ اعمال صالحہ کا ذکر بعد میں کیا ہے، حلال لقمے کا ذکر پہلے ہو رہا ہے کہ حلال لقمہ کھایا ہوگا تو تب نیک اعمال کی توفیق بھی ہوگی، حلال لقمہ نہیں کھایا ہوگا تو کہاں نیک اعمال کی توفیق ہوگی۔ اسی حدیث کے اندر پھر مثال دی گئی ہے۔ مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے جا رہا ہے حرم بیت اللہ کی طرف، اغبر اشعرا، غبار آلود ہے، سفر کی وجہ سے تھکاوٹ بھی اس نے برداشت کی ہے، بال جو ہیں دھول سے پراگندہ ہو چکے ہیں، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر رب کے سامنے گردن اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر یا رب کر رہا ہے، لیکن وَمَطْعَمُهُ وَمَلْبَسُهُ حرام فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کا کھانا حرام تھا، اس کا پہننا حرام تھا، تو کہاں اس کی دعا قبول ہوگی؟ بیت اللہ کے اندر ایک بندہ جا کر اگر دعا مانگ رہا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ کس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے میرے بھائیوں؟ جس کا لقمہ حرام کا۔ حجاج بن یوسف کا دور ہے، چند صالحین کی جماعت ہے، جب کبھی بھی ظالم بادشاہ آتا ہے وہ بدوائیں کرتے ہیں، ظالم بادشاہ نیست و نابود ہو کر چلا جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ تو حجاج بن یوسف کا دور آیا تو حجاج بن یوسف نے اس پوری جماعت کی دعوت کی، اور دعوت میں اس نے جو کھانا بنایا وہ سارا کا سارا حرام پیسے سے بنایا، حرام مال کے ذریعے کھانا بنایا۔ کھانا بنانے کے بعد ان کو بلایا، انہوں نے کھانا تناول کیا، اس کے بعد حجاج بن یوسف کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو ان کی بددعاؤں سے محفوظ کر لیا، اس لیے کہ لقمہ کھانے سے پہلے اگر یہ بددعا کرتے مجھے تو فوراً بددعا لگ جاتی، اس لیے کہ ان کا کھانا سارا کا سارا حلال تھا، لیکن جب ان کے پیٹ کے اندر حرام لقمہ چلا گیا ہے، اب یہ 100 دفعہ بھی مجھے بددعائیں دیں، ان کی بددعا اثر نہیں کرے۔ ایک حرام لقمے کا اتنا اثر ہے میرے بھائی۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، جنت کے طلبگار ہو، تو حلال لقمہ اختیار کرنا ہوگا میرے بھائی۔